بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محبوب رب المشرقين والمغربين الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الليل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد على إمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم تكلم تعرف فإن المرء مخلوق تحت لسانه صلوات الله صل على محمد خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کربلا درسگاہ انسانیت اسی عنوان کے تحت اصلاحی اور فضائل آل محمد علیہ السلام پہنچانے کے تعلق سے 1422 ہجری 2020 کے آج ہم چھٹی محرم اور گفتگو کے 7ویں مرحلے میں داخل ہیں۔ اور چونکہ گفتگو کو پیغام کو دور تک پہنچانے کے لیے یا یوں کہوں کہ سب تک پہنچانے کے لیے مطلب ذریعہ ہے، نیٹ کہیے، موبائل کہیے، سوشل میڈیا کہیے، اس کے ذریعے جو ہے وہ سب تک پیغام پہنچ رہا ہے۔ کیونکہ گفتگو کا آغاز جو ہے وہ نہج البلاغہ سے ہے، امام امیر المومنین اللهم صل على محمد وآل محمد کا ارشاد گرامی تکلم تعرف فإن المرء مخبوء تحت لسانه، مولا فرماتے ہیں کلام کرو، گفتگو کرو، بولو تو کس لیے بولو؟ کلمو، کلام کرو، بولو کس لیے؟ تو عرفو، تاکہ پہچانے جاؤ، اس لیے کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ فإن المرء مخبوء تحت لسانه، کیونکہ ہر انسان کی شخصیت اس کی زبان ہوتی ہے، یعنی انسان اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان کی شخصیت اس کی زبان کے نیچے پوشیدہ ہوتی ہے۔ جس طرح کے الفاظ آپ پیش کریں گے اس لحاظ سے دوسرا سمجھنے والا آپ کو سمجھے گا۔ ہم نے نہج البلاغہ کی چند اقوال لیے کاغذ پر لکھے، لکھنے کے بعد
اس کی فوٹو کاپی کرائی. تو فوٹو کاپی مشین جو ہے وہ وہی تو دے گی جو ہم نے اوریجنل رکھا ہے. توجہ ہے. فوٹو کاپی مشین بھائی ہم نے اقوال رکھے, اقوال ایک کاغذ پر لکھے, اس سے کہا کہنے والے سے بھائی آپ اس کی فوٹو کاپی کر دیجیے. اس نے کر دی. بیٹا یہ جگہ چھوڑ دیا گیا, یہاں سے اٹھ جائے, یہاں وہ صلی اللہ محمد محمد. کوئی اور صاحب بھی آیا کریں, آپ اشارہ کر دیا کریں ان کو, کیونکہ وہ آتے ہیں ان کا اپنا کام کیمرے کو اس کو دیکھنا ہے. ایک سلوات پڑھ دیں محمد صلی اللہ محمد. آپ نے کہیں سے کوئی دعا لی, فوٹو کاپی کرانے والے کے پاس آپ گئے, اس نے رکھا, تو جو آپ نے دیا اسی کی نقل سامنے آ گئی. تو میرے مولا نے جو نہج البلاغہ میں یہ فرمایا تکلموا تعرفوا فإن المرء مخبوء تحت لسانه, کلام کرو, بولو تاکہ پہچانے جاؤ. کیوں؟ ہر انسان کی شخصیت اس کی زبان کے نیچے پوشیدہ ہوگی. ہر انسان کی شخصیت, یہ انسان کیسا ہے کیا نہیں ہے, ہم نے مٹھی کو بند کیا, آپ کو معلوم ہے اس میں کیا ہے. جب یہ کھولے گی تو پتہ چلے گا. اس میں راکھ بھی ہو سکتی ہے, اس میں لاکھ بھی ہو سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے انسان ہے, انسان کی پہچان اس کی زبان بنتی ہے. انسان کی پہچان اس کی زبان ہوتی ہے. اب جیسا اس کے اندر اور جو کچھ بھی ہے اس کو جو پیش کرنے میں مددگار ثابت ہوگی تو وہ زبان ہوگی. مددگار ثابت کون ہوگا؟ زبان. تو زبان کو ایسا استعمال کریں کہ اس کے استعمال کرنے سے آپ کا فائدہ تو ہو, نقصان نہ ہو. انسان کا فائدہ تو ہو, نقصان نہ ہو. اچھے جا کے انسان استعمال بھی کرے اور نقصان کا سودا خریدے. تو اس زمانے میں اگر کوئی انسان کسی درخت کو کاٹنے کے لیے چلے اور جس شاخ پہ بیٹھا ہے اسی کو کاٹنے لگے, تو کہنے لگے صاحب کیا کر رہے ہیں؟ انسان کہتا ہے ہم درخت کاٹ رہے ہیں, اس کو ہمیں بھانگنا ہے, اس کی شاخیں کم کرنی ہے. تو بس سچ بتلائیے کیا یہ کام عقل کے مطابق ہے یا عقل کی مخالفت میں جا رہا ہے؟ عقل کی مخالفت میں جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ جس شاخ میں بیٹھا اسی کو کاٹ رہا ہے انسان. یہی بات زبان کے لیے ہے. یہی بات زبان کے لیے ہے. اسے اس طریقے سے استعمال کیجئے کہ آپ کا فائدہ ہو. یہ دوسری ایک مثال دے, کاروبار کرنے والا, بزنس کرنے والا, کچھ کرنے والا کاروبار کرتا ہے, کس لیے کرتا ہے؟ 1000 روپے سے کاروبار شروع کیا, چلیے صاحب وہ آج 100 روپے کی بچت ہو جائے. لاکھ سے شروع کیا ہے, 1,10,000 اگر ہوئے تو فائدہ, ورنہ نقصان. یا دھیرے دھیرے گھٹ رہا ہے تو اس کاروبار میں نقصان ہے, اور اگر کاروبار میں اضافہ ہے تو وہ کاروبار جو فائدے کا ہے. تو یہ بات اس زبان کی ہونی چاہیے. اس کو ایسے لے کر چلیں آپ کا فائدہ تو ہو, آپ کا نقصان نہ ہو. ورنہ تو زبان کی خطا نہیں ہے اس میں. اگر زبان کے استعمال سے آپ کا نقصان ہو رہا ہے تو خطا زبان کی نہیں ہے, خطا آپ کی ہے, خطا ہماری ہے. اب آپ کہیں گے کیوں؟ آپ سنیے جی. ابھی ہم چاقو منگوائیں, لائیے ساجد ذرا چاقو لے آئیے, اور وہ چاقو لائیں. یہ واجد جو ہے, مجھے نام یہ رہتا ہے ذہن میں. ہم نے واجد سے کہا واجد چاقو لائیے, وہ لیا. ہم نے اس سے کوئی ایک دھاگا جو ہے اس کا ابا کا نکل رہا تھا, ہم اس کو کاٹ دیا. تو سچ بتلایا میں نے استعمال صحیح کیا نہیں کیا؟ استعمال صحیح کیا. اور اسی کو لے کے ہم کوئی نقصان کا سودا کر لیں, اپنے کہیں لگا لیں, کسی اور کو نقصان پہنچائیں. تو یہ بتلائیے خطا کس کی ہے؟ خطا چاقو کی ہے یا ہماری ہے؟ خطا کس کی ہے؟ خطا چاقو کی نہیں ہے بھائی. اسی چاقو سے آپ نے خربوزہ کاٹا, آم کاٹا, اسی کو اٹھا کے کسی کے پیٹ میں اتار دیا. تو الزام کس پہ لگے گا؟ سزا کسی ملے گی؟ چاقو کو ملے گی, استعمال کرنے والے کو. جیل میں چاقو نہیں جائے گا, ڈنڈے چاقو پہ نہیں پڑیں گے, پٹائی چاقو کی نہیں ہوگی, پٹائی اس کی ہوگی جس سے استعمال کیا. اسی سے آم کاٹ لیجئے, صحیح کیا. اسی سے کسی انسان کو کاٹ دی جو غلط کیا,
تو یہ جو تعلقات خراب ہوتے ہیں، یہ معاملات جو خراب ہوتے ہیں، سزا زبان کو نہیں ملتی، انسان کو ملتی ہے، بھگتتا انسان ہے. تو اس زبان کو ایسا استعمال کرے تاکہ فائدہ آپ کے حصے میں آئے، نقصان آپ کے حصے میں نہ آئے. صلوات یہ جو میرا موضوع ہے کہ کربلا درسگاہ انسانیت، ہمیں کربلا والوں نے اور کربلا کو عام کرنے والوں نے، کربلا کو بچانے والوں نے جو درس دیے ہیں، وہ درس ہے کہ فائدہ تو سب کو ہو، اس سے نقصان کسی کا نہ ہو. مجلس کے لائیو جا رہی ہے اور فیس بک ہے اور یوٹیوب ہے، اس کے ذریعے صرف ہندوستان نہیں بلکہ دیگر ممالک میں بھی افراد اسے سن رہے ہیں. بعد میں اس کی رپورٹ ملتی ہے کہ اتنے افراد نے سن لیا. اور آپ حضرات سے میری گزارش ہے، اور آخر کلام بھی مجھے یاد رہا تو میں پیش کروں گا آج کے بعد بھی، کہ آپ حضرات نے جو بھی موبائل کو، اینڈرائڈ موبائل کو جو استعمال کرتے ہیں، اسمارٹ موبائل کو، یا جن کے آپ نہیں کرتے تو آپ کے گھروں میں جو بیٹے بیٹیاں یا اعزا قارب استعمال کرتے ہیں، ان سے آپ کہا کیجیے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، کربلا، اس کے بعد میں ایک ڈالیے فرسٹ یوٹیوب چینل، کربلا فرسٹ یوٹیوب چینل. تو جتنے بھی پروگرام اس سے کے تحت ہوں گے، وہ صرف یہی نہیں، جہاں بھی وہ سب انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائیں. یا آپ یہ چاہیں کہ صاحب اس سے پہلے کی جو مجالس ہو گئی وہ ہم ان کو سن لیں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیں، آپ ان کو بھی آپ سن سکیں گے اور فائدہ اٹھا سکیں گے. یا اور بھی جو اس طریقے کے پروگرام ہوتے ہیں، جو بھی ہوں گے وہ آپ کو مل جائیں گے. تو آپ اس کو ذرا سا ذہن میں رکھ کر، اور اگر کسی وجہ سے ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں جانتے کہ کچھ افراد ایسے ہوں گے وہ یہ سب گھر گئے جا کے بھول گئے، تو پھر وہ یہ کر لیں کہ جو واجد بیٹھے ان کا موبائل نمبر لے جائیں، ان سے کہیے کاغذ پہ یہ موبائل نمبر دے دیں گے آپ کو، جا کے بچوں سے کہیے بیٹا اس کو جو ہے، تو یہ پرانے جو افراد ہوتے ہیں یہ ان چیزوں کے اندر یہ ماہر نہیں ہے. اور آج کا چھوٹا سے چھوٹا بچہ بھی ہے، ہم اپنے کام بھی جو نہیں کر پاتے ابھی بھی ہمارے بچے کر دیتے ہیں. تو یہ نئی جو یہ نسلیں آ رہی ہیں، یہ سارے ان طرح کے ساری چیزوں میں یہ بڑے ایکٹیو ہیں. مگر یہی رک کر جملہ کہتے ہیں، بچوں سے کہیے، وہی بات موبائل کی بھی ہے جو بات زبان کی ہے. اسی موبائل پر بچہ ہو یا بڑا ایسی چیزیں دیکھنے لگے جو اسے دین سے ہٹا دے، جو اسے آزادی کی طرف کو لے جائے، مذہب سے الگ لے جائے، تو خطا موبائل کی نہیں ہے، پھر وہی بات خطا استعمال کرنے والے کی ہے. اور اسی کے اوپر بچے مجالس سننے لگے، نوحل سننے لگے. لائیے عملی طور پر دیکھ لیں کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، میں نہیں پتا، اس میں سے نکال لیں، دیکھ لیں، اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں موبائل میں، ساری چیزیں. اسی میں آپ تھوڑا سا ذرا سا محنت کر لیجئے، گوگل پر جا کر سرچ کر لیجئے، پورا قرآن مل جائے گا. خالی قرآن بھی نہیں ملے گا، آپ اس میں یہ کیجئے کہ آئیے ہمیں علامہ ذیشان حیدر جوادی اعلیٰ مقامہ کا ترجمہ چاہیے، ان کا ترجمہ ملے گا. مولانا قبلہ فرمان علی صاحب اعلیٰ مقامہ کا ترجمہ دیکھنا ہے، ان کا آسان زبان استعمال کی ہے، وہ مل جائے گا. آپ یہ کہیں کہ فلاں سن کا فلاں نوحہ خان کا نوحہ سننا ہے، ادھر بس تھوڑا سا انگلی چلائیے، مل جائے گا. آئیے مزاج کو بدلنے والی مجلس فلاں صاحب کی چاہیے، وہ مل جائے گی. تو اس موبائل سے آپ جو چاہیں حاصل کر سکتے ہیں. اچھا بھی ہے یہ، برا بھی ہے. تو یہ اچھا یا برا نہیں ہے، آپ کے استعمال کرنے پر ہے. آپ اسے جیسا استعمال کریں گے ویسا ہی آپ کو اٹھا کر دے گا. صلوات پڑھ دے. تو چیزیں وہ ہیں جو آپ کو فائدے کی ہیں، ان کو بس حاصل کر لیجیے. آپ ایک جو مجھے آج کے لیے گوشہ آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا ہے، اور جہاں تک بھی آواز آ رہی ہے وہ بھی سن لیجیے. پرسوں میں نے جملہ کہا تھا، اس کو بڑا پسند کیا گیا. جو تعزیوں کے اوپر جو یہ پابندی اور یہ سب تھا، اس میں تھوڑی سی ڈھیل ملی ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ یہ تعزیے جو چائنا سے نہیں آتے،
انہیں عزادار اپنے خلوص اپنی عقیدت اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے ہیں، تو اس میں تو کوئی نقصان کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. ایک فقرہ اور سن لیجیے اسی سے ملتا جلتا، تاکہ اصلاحی بات بھی ہو جائے اور میرا جو آج میں سوچ کے آیا میسیج آپ تک میں پہنچاتا ہوں. کلام امام امیر المومنین نہج البلاغہ سے میرا مدرسہ کتاب ہے. قرآن کی آیت سن لیجیے پہلے اور پھر وہ میسیج جو اللہ کرے آپ کو یاد رہے. قرآن مجید کی آیت ہے، یہ مکھی جو ہے شہد کی، اس کے نام پر قرآن مجید کا سورہ بھی ہے. قرآن مجید کا سورہ بھی ہے اسی نام کے اوپر، مکھی کے اوپر. اسے نحل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اسے عربی زبان میں؟ نحل. اسی کے نام پر سورہ نحل ہے. اس کا ذکر بڑی عزت سے ہے قرآن کے اندر، شہد کی مکھی کا اور شہد کا. ایک آیت ہے قرآن کی، وفیہ شفاء للناس، اور اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے. کس چیز میں شفا ہے؟ شہد کے اندر. اچھا آپ دیکھیے، شہد کو کھا لیجئے تو شفا، لگا لیجئے تو شفا، چاٹ لیجئے تو شفا، آنکھوں میں ڈال لیجئے، یعنی کہیں سے کہیں تک شہد کے میں کوئی نقصان نہیں. شہد کے اندر کوئی نقصان نہیں. کتنی شفا ہے، کتنی بیماریوں کا اس میں علاج ہے، یہ ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے. پڑھیے طب امام صادق، طب امام رضا علیہ السلام. جیسے میرے مولا نے اس کے فائدے بیان کیے، تو قرآن کے ذریعے بھی میں نے بتلا دیا، اور اس کے ذریعے اب بتلائیے مجھے، آپ میسیج سن لیجئے. زبان سے بات شروع کیے نہج البلاغہ سے، اب بات اسی موضوع کے تحت تعلیمات آل محمد کی روشنی میں تمام ہو جائے. کتنے فائدے ہیں شہد میں؟ کوئی کہہ دے گا کہ کبھی کسی نے شہد کو کڑوا دیکھا؟ آپ کا مجھ سے زیادہ ممکن ہے کہ جن افراد کی مجھ سے زیادہ عمریں ہیں، بتلا دیں. میرے بزرگ بھی بیٹھے، میرے ہم عمر بیٹھے، میری اولاد کے برابر ہی بیٹھے. ہے کوئی جو یہ کہے کہ شہد کو کسی نے کڑوا دیکھا؟ شہد کی مثال دی جاتی ہے، اور زبان سے بات شروع کی، زبان پر بات تمام ہو رہی ہے کہ یہی زبان کہ جس کا استعمال آپ اچھا کر لیں تو کہا جاتا ہے کیا مٹھاس ہے زبان میں. ہے نہیں یہ بات؟ کیا مٹھاس ہے زبان میں؟ رس گھل رہا ہے باتوں میں، رس گھل رہا ہے باتوں میں. بڑا لطف آ رہا ہے ان کی باتیں سننے میں، دل کرتا ہے سنیں ہم. زبان کا تھوڑا سا استعمال ذرا سا الگ ہٹ کے کر دیجئے. بڑا کڑوا لہجہ ہے، وہ لہجہ جو میٹھا تھا وہی کڑوا بھی ہونے لگا. زبان وہی ہے، زبان اپنی جگہ ہے، زبان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. اسے صحیح استعمال کیا. کیا شیریں لہجہ ہے، کیا مٹھاس ہے زبان کے اندر. زبان وہی ہے، مٹھاس زبان میں نہیں ہے، مٹھاس لہجے میں ہے، مٹھاس گفتگو میں ہے. تو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اگر اچھا استعمال کیا تو مٹھاس، برا استعمال کیا تو کھٹاس آ گیا، کڑواہٹ آ گئی. آ گئی نہیں آ گئی؟ اب سن لیجیے، آپ زبان کا صحیح استعمال کر لیجئے، آپ کے ملنے والے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے. استعمال صحیح نہ کیجئے، ملنے والوں کی تعداد جو ہے وہ گھٹتی چلی جائے گی. تو یہ انسان کے اپنے اوپر ہے، جیسا کر لے. تو شہد سب کو پسند. جملہ سن لیجئے، جو متوجہ نہیں ہے وہ ذرا سا توجہ فرما لے. شہد سب کو پسند، سب تعریف کرتے ہیں، بڑا بکتا ہے. اور کبھی ایران آپ جائیں، وہاں سے لے کے آئیے گا. میں کہہ رہا ہوں آپ سے، ایران اگر آپ جائیں، ایران سے ضرور لے کے آئیے گا. جو یہاں آپ کو پہچان کرنی پڑتی ہے نا، اوریجنل ہے یا نہیں ہے، اصلی ہے نقلی ہے، آپ کو وہاں سے اصلی ہے. اور وہاں باقاعدہ جو یہ وہاں سے کٹ کے چلتا ہے نا اوپر سے، بالکل اس کے پیس ملتے ہیں، چھوٹے بڑے، آدھا کلو، 1 کلو، 250 گرام. اور بڑی پیاری پیکنگ بھی ہوتی ہے. کسٹم لانے وانے میں پریشانی نہیں ہوگی، بڑی پیاری پیکنگ ہوتی ہے. لائیے گا. اب سن لیجیے وہ جملہ جو میں جس کے لیے ماحول تیار کیا ہے میں نے. شہد سب کو پسند، سب کھاتے ہیں، گھروں میں رکھتے بھی ہیں. قرآن نے بھی کہا ہے اس میں شفا ہے. محمد آل محمد نے فرمایا ہے اس میں شفا ہے. لوگوں کے سامنے اس کے فائدے موجود ہیں. مگر میرا آپ سے یہ کہنا ہے، ذرا سا شہد کی مکھیوں کو پال لیجئے، 1-2 ہاتھوں میں بٹھا لیجئے. کل لائیے گا، ذرا مجھے بھی دکھائیے گا. منظر علی عارفی بھی انتظار کر رہا ہے
کہ میں تو اتنا ہمت کرنے والا نہیں ہوں, میں تو ذرا سا ہمت میں تھوڑا سا کم ہوں, آپ سے ممکن ہے آپ میں سے کوئی ہمت والا زیادہ ہو, 2-4 شہد کی مکھیاں اپنے ہاتھ میں لے کر آئے. سب کہیں گے صاحب یہ نہیں ہم کر سکتے, متوجہ ہے نہیں ہے, یہ ہم نہیں کر سکتے. میں کہا صاحب کیوں نہیں کر سکتے آپ؟ شہد اتنا اچھا, اتنا میٹھا, قرآن میں تعریف, آل محمد نے اس کے فضائل بیان کیے, لوگ کھاتے ہیں, شفا ہے, کاروبار کرتے ہیں, بزنس بھی چل رہا ہے. 2-4 شہد کی مکھی ہاتھ میں رکھیے, ایک آدمی زیادہ آپ رکھ لیجیے گا, ایک آدمی یہ بھی دے دیجیے گا. جب آپ رکھ لیں گے تو تجربہ کر کے بتلائیے کیسے. آپ معلوم ہے کیا کہیں گے, سب شہد تو اچھا ہے مگر مکھی اچھی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ آپ کہیں گے ڈنک مارتی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ جملے کی قدر کرنا, مجھے مسلسل سنتے ہیں آپ, اور اس سے بارگاہ ام البنین سے تو آپ مجھے سال میں بہت زیادہ سنتے ہیں. مثال آئے گا نہیں چلی, بڑی محنت کی میں نے مثال کو آپ تک پہنچانے میں. آپ کہیں گے صاحب شہد تو پسند ہے, آپ کہیں یہ بھی ہمارے گھر میں رکھا ہے. ساجد صاحب اٹھیں گے بھی لا کے دے دیں گے, لیجیے آپ نے بڑا ذکر کیا, تھوڑا سا آج آپ یہ جو مجلس کے بعد ناشتہ وغیرہ کراتے ہیں, یہ کہیں گے ذرا صاحب شہد بھی آج نوش کر لیجیے. میں کہا صاحب شہد کی مکھی ہیں, اچھا چلیے یہ نہیں تو ان سے بزرگ موجود ہے, قربان صاحب, سب اعضاء کے اندر بڑی آپ کی قربانیاں ہیں. قربان صاحب ذرا سا 1-2 شہد کی مکھی ہیں, آپ ہی ذرا سا لے آئیے. وہ بھی یہی کہیں گے سب شہد تو پسند ہے, ہمیں شہد کی مکھی جو ہے اسے پالنا پسند نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہ یہ ڈنک مارتی ہے, توجہ, محنت کا نتیجہ دینے جا رہا ہوں میں. کہ ڈنک مارتی ہے اسی لیے مکھی پسند نہیں ہے ہمیں. بھائی یہی بات ہمارے اندر بھی ہے, یہی بات ہمارے اندر بھی ہے. ہم جب تک کسی کے کام آتے ہیں, ہم جب کسی کا کوئی کام کرا دیتے ہیں, ہم کسی کا رکا ہوا کام کرا دیتے ہیں, ہمیں لوگ پسند کرتے ہیں, ہماری تعریفیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کی تعریف ہوتی ہے. جب ہم تانے دینے شروع کر دیتے ہیں تو یہ کام ہم شہد کی مکھی کے ڈنک جیسا کرتے ہیں. وہیں سے تعلقات پیچھے ہو جاتے ہیں, وہیں سے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. شہد سب کو پسند, شہد کی مکھی کسی کو پسند نہیں کیونکہ ڈنک مارتی ہے. یہی بات انسان کی ہے, اچھا کام کرتے رہتے ہیں, سب کو اچھے لگتے ہیں, مگر جب ڈنک مارتے ہیں, تانے دیتے ہیں, طنز کرتے ہیں, لوگوں سے جو ہم نے تعلقات بنائے تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں. صلوات اور محمد شکریہ, مہربانی, علیہ السلام. جناب آئیے آگے بڑھ جائیے. محمد علی محمد. جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی, نہج البلاغہ, مولانا نے کیا فرمایا؟ تکلم تعرف فإن المرء مخبوء تحت لسانه. کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ. کیوں؟ انسان کی شخصیت اس کی زبان بنتی ہے, اس کی زبان کے نیچے پوشیدہ ہوتی ہے. اور میں نے مثال دے دی, شہد سب کو پسند, مکھی نہیں ہے کسی کو پسند, ڈنک مارتی ہے. یہ کام تو ہم بھی کرتے ہیں, کسی کے ساتھ بھلائی سے پیش آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, اور جب ہم تانے دینے شروع کرتے ہیں, یہ جو یہ کاروبار کیا ہے نا, وہ جو آج وہ نخاس میں دکان ہے, ابھی کیا ہو گیا بھائی, وہ ہم نے تو دیے تھے انہیں 1 لاکھ روپے, تو آپ نے دیکھے تو خاک میں ملا دیے. میں کچھ کیا گیا, آپ نے دیے تھے, اچھا کیا تھا, دیے تھے آپ نے, ذکر ہم سے کر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں تو ہم بھی کہہ دیں گے نا جا کر کسی سے, اور جب اس کو پتہ چلے گا جس کے اوپر احسان کیا آپ نے, اب وہ آپ کے 1 لاکھ تو بھول جائیں گے, یہ آپ کا طنز یاد رکھیں گے. یہ آپ کا طنز یاد رہے گا. وہ دیکھا ہوں صاحب کو جو آج بلڈنگ میں اور اے سی بھی لگا لیا, حرام کریں. جب ان کے لیے پریشانی تھی اور اینٹیں نہیں آ رہی تھی اور سریے کی پریشانی تھی, تو بڑے ہمارے پاس آئے تھے, ہم نے بھی 2 لاکھ روپے دے دیے تھے. تو آپ نے جو اچھا کام کیا تھا وہ واقعی اچھا تھا. اب جو آپ ادھر ادھر اشتہار لگاتے پھر رہے ہیں, یہ تو آپ نے بالکل ایسا کر دیا کہ جو تعلقات تھے, جو کاغذات قیمتی تھے, انہیں کو آپ نے ماچس دکھلا دی. تو کام کیجئے, احسان نہ جتائیے, کام کیجئے, احسان نہ جتائیے. کسی کے ساتھ بھلائی سے پیش آئیے. خاتون اپنے گھر سے آئی, رخصت ہو کے آ گئی, جملے کی قدر کرنا. جہیز کا دینا حرام نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے,
مانگنا ہے یا مطالبہ کرے کسی سے، وہ لے آئی، اس کی مرضی ہے، اس کے والد نے اسے کیا دیا، مرضی ہے، لے آئے، کوئی بھی لائے۔ آپ اگر مانگ رہے ہیں یا کوئی مطالبہ کر رہا ہے تو وہ غلط ہے، اور وہ لانے کے بعد میں شوہر پہ احسان جتانے لگے، یہ غلط ہے۔ فلاں موقع پہ میرے باپ نے دیا تھا، میری ماں نے اتنا دیا تھا، میرے اعزا قارب نے اتنا دیا تھا، اور آپ کا اس وقت میں کام نہیں ہو رہا تھا تو ہمارے یہاں سے یہ کہا گیا، یہ کہا جاتا ہے، اس سے گاڑی چلتی تو ہے، مثال دے کے میں تمام کرنے جا رہا ہوں بات کو، گاڑی چلتی تو رہتی ہے مگر کک کے ذریعے چلتی ہے، سیلف سے اسٹارٹ نہیں ہوتی ہے۔ صلوات محمد علیہ یعنی دلوں میں فرق آ جاتا ہے۔ آپ کسی کا کام کیجئے، سہارا بنیے، کچھ بنیے، مگر اس کو دہرائیے نہیں، اس کو ریپیٹ نہ کیجیے، احسان کر کے کسی کہیے نہیں۔ لیجیے آج اتفاق سے 2 مصرے یاد آ گئے، اب اس کے بعد گفتگو مصائب کے قریب پہنچ جائے گی کہ کسی کی مدد کیجیے، کسی کا کوئی کام کیجیے، کسی کے ساتھ بھلائی سے پیش آئیے، مگر اس کو ایڈورٹائز نہ کیجیے، دوسروں سے نہ کہتے پھریے۔ بعض افراد آپ کو ملیں گے اکیلے میں بھی، آپ سے کہہ رہے کسی سے نہیں کہیے گا، ان کا جو وہ تھا نا وہ ہم نے تو کیا تھا، اپنے گھر بیٹھیے، آپ جائیے، آپ کیا کے لیے وہ کرتے پھر رہے ہیں، دوسروں سے نہ کہیے، اس کہنے سے جو ہے آپ یہ سوچ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مولانا صاحب سے کہہ رہے ہیں، تو منظر لیافی بھی تو ایک انسانی ہے، ممکن ہے ہم کسی اور سے کہہ دیں مولانا صاحب یہ کہہ رہے تھے، اس سے کیا ہوگا، اس کی نظروں میں جس کے ساتھ آپ نے بھلائی کی تھی، آپ کی ساری جو عزت تھی، جو قدر و قیمت تھی، وہ ختم ہو جائے۔ اور 2 مصرے سن لیجیے کہ احسان کر، احسان کا بدلہ نہ طلب کر، احسان کر، احسان کا بدلہ نہ طلب کر، دریا کبھی پانی کی تجارت نہیں کرتا۔ آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں، مہربانی اس کو دوسروں سے نہ کہیں۔ بس مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آن لائن تو وہ تو ہے ہی، اور کہنا بھی ہے مجھے، بس یہی ہے کہ یہ جتنے بھی گنے چنے افراد بیٹھے ہیں مولا کے چاہنے والے، ان تک ایک پیغام اور ایک میسیج جو بلاغت کے ذیل میں مجھ جیسا طالب علم پہنچا لیتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ حضرات کے لیے دعا ہے اللہ آپ حضرات کے بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بس وقت سے شروع گفتگو وقت کے اندر تمام ہو جائے، کیونکہ آپ حضرات کو بھی دیکھتا ہوں الحمدللہ جو وقت کے پابند ہے، جو پہلے آ جاتے ہیں، ہم بالکل ایک دم وقت سے 8 بجنے میں نہ 1-2 منٹ ادھر نہ 1-2 منٹ ادھر یہاں حاضر ہیں، اس سے پہلے آپ حضرات الحمدللہ حاضر رہتے ہیں۔ اللہ آپ کو اس فرش اعظم پہ بیٹھنے کا صلہ عطا فرمائے، اور یہ دعا ہے میرے معبود ایسی راہیں فراہم فرما، ایسے وسائل فراہم فرما کہ عزادار یہ محمد علی محمد کھلی فضا میں مولا کے چاہنے والے خلوص کے ساتھ برپا کر سکیں، اور جن بزرگوں کی محنت یا کاوش سے یہ بارگاہ جس میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں ہم موجود ہیں، انہوں نے محنتیں کی، یا اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ میری والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ سیدہ بیگم بنت امام الدین آج چکے 4 سال ہو گئے انہیں گزرے ہوئے، میری دعا ہے آپ حضرات آمین کہ یا اللہ میری والدہ کے درجات کو بلند کرے، اور جو بھی مومنین یا مومنات اس دنیا سے گزر گئے ہیں پروردگار سبھی کے درجات کو عالی کرے۔ بس بات تمام ہو گئی، مسائل حصہ تھا ان جگہ تمام ہوا، مسائل کے لیے چلیں۔ یہ کربلا والے کہ جن سے ہمیں درس ملتا ہے، اور جنہوں نے انسانیت کو بیدار کیا اور انسان کو ہر طرح سے سبق دے رہی ہے آج بھی کربلا، کہ اس درس کو لوگوں تک عام کرنے کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے فرزند زہرا نے اس طرح کی قربانیاں پیش کر دی ہیں۔ پہلے دعا کروں گا یا اللہ کسی بھی باپ کو، کسی بھی ماں کو اولاد کا صدمہ، بیٹے کا صدمہ یہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے انسان عمر کا آخری حصہ بھی ہوتا ہے تو اسے بھلا نہیں پاتا۔ میں بھی ایک بیٹے کا صدمہ لیے ہوں،
پہلی دعا اللہ کسی کو یہ صدمہ نہ دے مگر واہر کربلا اس دین کی حفاظت کے لیے زہرا کے لال نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو قربان کیا، اور اس میں ایسی عمر کہ جس عمر میں ماں باپ بھائی بہن عائزہ قاری اس عمر میں دیکھ کر جو جوانی کا پیمانہ ہوتا ہے، ماں اور باپ جگر کو تسلی ملتی ہے، میرا جوان ظاہر ہے کہ ضعیفی کا سہارا اور ڈھارس اولاد ہوتی ہے، بیٹے ہوتے ہیں۔ کربلا میں حسین پر جب ایسی کھڑی آئی کہ جس کہ یہ جوان آ کر کہہ رہا ہے بابا میں کس روز کام آؤں گا، مجھے اجازت دے دی، اللہ آپ کے اولاد کو سلامت رکھے۔ یوں تو ہم روتے ہی ہیں ذکر محمد اور آل محمد سن کر، جب مصائب کی منزل آتی ہے ان کی مصیبتوں کا تذکرہ ہوتا ہے ہم روتے ہیں، مگر اس سال ہماری دو طرح کا رونا ہے۔ ذکر آل محمد میں رونا یہ تو باعث اجر و ثواب ہے، تو شفاعت کا ذریعہ ہے، لیکن ایک رونا یہ بھی ہے کہ جس سکون کے ساتھ جس آزادی کے ساتھ ہم تذکر آل محمد کر لیتے تھے، ہم خود کہتے ہیں ہمیں قوت ملتی تھی، مائک ہوتا تھا، بڑی تعداد میں سامعین ہوا کرتے تھے، ایک جوش ہوا کرتا تھا، ظاہر ہے کہ وہ سال نہیں ہے، اس کا بھی ہمیں رونا ہے۔ اسی لیے بس دل سے دعا ہی نکلتی ہے کہ پروردگار ایسی راہیں فراہم فرما، اور مصائب کی منزل پر ہوں جو آخر کلام میں آئے ہیں ان سے میری گزارش ہے ممکن ہے بہت سے افراد کو اطلاع نہ ہو، ظاہر ہے کہ گنے چنے تو افراد آتے ہی ہیں، انگلیوں پر گن لیتے ہیں اتنے ہیں کہ صحیح 8 بجے صبح میں یہ مجلس سے ہم خطاب کرتے ہیں اس بارگاہ میں، بالکل نہ 2 منٹ کا فرق ادھر ہوتا ہے نہ 2 منٹ ادھر ہوتے ہیں، اور 8:30 پر یہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اسی لیے کہا تھا کہ جو بھی یہ افراد آ جاتے ہیں بس وہ وقت سے آتے ہیں، اور اس کو کربلا فرسٹ ڈال کر یوٹیوب چینل جو ہے اسے سبسکرائب کیجیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ موبائل کے ذریعے میسیج ہندوستان اور دیگر ممالک میں پہنچایا جا رہا ہے، سب جگہ کے ٹائم جو ہے یہاں کی پوسٹ پر پڑے ہیں، تاکہ اس سے جو ہے ذکر عام ہوتا ہے۔ اب قوانین کی پابندی تو کر ہی رہے ہیں، خالی لکھنؤ نہیں بلکہ ہر جگہ مولا کے چاہنے والے گورنمنٹ آف انڈیا کے قوانین پر عمل کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ کربلا نے ہمیں یہ درس دیا، سبق دیا کہ اپنے مزاجوں کو نرم رکھنا۔ آپ دیکھیں جوان بیٹا اپنے بابا سے کہہ رہا ہے بابا مجھے اجازت دیجیے دین کو بچانے کے لیے، اپنے بابا پہ قربان ہو رہا ہے، دین کی حفاظت کے لیے آگے بڑھا۔ اب سوچئے، بس ایک فقرہ کہوں گا، حساس جملہ ہوگا، اگر ذرا یہاں دل تک پہنچا دیجیے گا تاکہ صرف دیکھیے نہیں جتنے بھی افراد ہیں تاکہ ان کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ یا اللہ جس بارگاہ میں آئے ہیں اور جو گریہ کر رہے ہیں، یا اللہ انہیں ہر غم ہر مصیبت سے ہر بلا سے ہر پریشانی سے اور جن نے اس کے شر سے مخالفین اور دشمنوں کے شر سے پروردگار ہمیشہ محفوظ رکھنا ہے۔ دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پسر کا داغ، پہلے 2 مصرے سنیں، دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پسر کا داغ، دل کو فگار کرتا ہے لخت جگر کا داغ، دل کو فگار کرتا ہے لخت جگر کا داغ۔ علی اکبر علیہ السلام جب ولادت ہوئی تھی نا، 5 روز کے تھے جب جناب زینب کبریٰ نے اپنے ماجائے حسین سے لیا تھا، 5 دن، اور کیسے پروان چڑھایا، کبھی دامن پر مٹی بھی لگنے نہیں دی، کبھی دامن پر علی اکبر کے مٹی لگنے نہیں دی، مگر جب کربلا میں وہ وقت آیا کہ جوان آیا ہے، کیا کہا حسین نے، بیٹا تمہیں تمہارے پھوپھی نے پالا ہے، ایک طرف ماں موجود ہے لیلا، دوسری طرف پالنے والی پھوپھی موجود ہے، وہ بھی ایک ماں کی صورت میں ہے۔ معلوم ہے کیا کہا تھا زینب کبریٰ نے، حسین میں نے تجھ سے 5 دن کا لیا تھا اور میں نے اتنا بڑا کر دیا، 18 برس کا میں نے اکبر کے دامن پر ذرا سا کہیں بھی مٹی لگی نہیں تھی، مگر اب مجھے یقین ہو رہا ہے کہ میرا لال اب مٹی میں مل جائے گا۔ بڑا جملہ کہہ دیا، بڑا درد بھرا فکرہ۔ اللہ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے، اور جہاں سے جہاں تک بھی مولا کے چاہنے والے یہ ذکر سن رہے ہیں
اور بالخصوص ان کے لیے بھی دعا ہے، آپ کے لیے تو کر دی جو دیگر ممالک میں ہیں، اپنے ماں اور باپ اور وطن سے دور ہیں، پروردگار سب کے رزق میں اور روزگار میں خیر و برکت عطا فرما، سب کی حفاظت فرما، ہر عزادار محمد اور آل محمد کے طفیل میں محفوظ رہے ہر بلا سے، ہر پریشانی سے۔ آئے بابا کے پاس اجازت، کیا کہا تھا؟ چونکہ علی اکبر شبیہ تھے نانا رسول اکرم کی، میرا لال، جب مجھے اشتیاق ہوتا تھا کہ میں اپنے نانا کی زیارت کروں، میرے لال میں تجھے دیکھنا، ہائے تو وہ بھی جا رہا ہے جو میرے نانا۔ علی اکبر آ گئے، تفصیل سے مسائل نہیں بیان کر پاؤں گا، وقت کے اندر مجھے بات کو تمام کرنا ہے، بس اتنا عرض کر دوں کہ آئے، حق جہاد ادا کیا، وہ آواز جو تھی بلند کی تھی وہ سنی جی کا کیا کہا علی اکبر نے؟ یا ابتا علیک منی السلام، قبلہ میں جو شہید زخموں کی تاب نہ لا کر زمین کی طرف گرا، گھوڑے کی سیٹ سے زمین پر گرا، وہ کیا کہتا تھا؟ کوئی کہتا تھا بابا میری مدد کو پہنچو، کوئی کہتا تھا آقا میری مدد کیجئے، کسی نہ کس طور پر مدد کو پکارتے تھے، مگر علی اکبر نے کیا کہا؟ بابا میرا سلام۔ میں کہوں گا آپ نے مدد کے لیے نہیں پکارا، کہ میں نے بس جس وجہ سے نہیں پکارا وہ خود سامنے آ جائے گی۔ ادھر سلام کی آواز بلند کی، ادھر حسین بیٹے کی آواز سن کر دوڑے، بظاہر جوان ہے، 18 برس کا ہے، آواز سن کر دوڑے۔ اب جو دوڑے ہیں تو کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، اور جب آواز سنی تھی اور دوڑے تھے، اب جب نہ اٹھا جا سکا تو آواز دی، علی اکبر کہاں ہو؟ مقتل کربلا میں پہنچے، کیا کہا جا کر؟ علی اکبر کہا، علی اکبر کہا، آواز نہ آئی، حسین تڑپ رہے، پریشان ہیں، جوان بیٹا نظر نہیں آ رہا، تو کیا کہا؟ امام وقت پکار رہا ہے۔ جیسے ہی اتنا کہا آواز بلند ہوئی، آواز بلند ہوئی، امام نے یہ کہا، اب جو آواز بلند ہوئی، حسین قریب گئے، اب جو گئے تو کہا بیٹا میں پکار رہا تھا، تم نے جواب نہ دیا، تمہارا بابا تڑپ رہا تھا۔ کہا بابا آواز کا تعلق سینے سے ہوتا ہے، سینے کے اندر نیزے کی اڑی ٹوٹ گئی ہے اور حسین قریب تھے۔ مجھے نہیں پتا، میرے پاس وہ لفظ نہیں ہیں کہ کیسے ایک باپ نے اپنے بیٹے کے جگر سے نیزے کی اڑی کو نکالا۔ ہاں اتنا مجھے پتا ہے، یہ میرے علم ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے قریب بیٹھے، گھٹنوں کو زمین پر رکھا، ہاتھ کو سینے پر رکھا، ایک ہاتھ کو نیزے کی اڑی تک پہنچایا، لفظ یا علی کہا۔ میں کہوں گا مولا کون سے علی کو پکار رہے ہیں؟ ایک علی سامنے ہے، ایک علی آپ کے بابا، کہ اپنے بابا کو پکار کے کہہ رہا ہوں اے بابا مجھے اپنے بیٹے علی کے سینے سے نیزے کی اڑی کو نکالنا ہے، اے بابا میری قوت پہ اضافہ ہو جائے، جوان بیٹے کے سینے سے سینہ نکالنا، میری مدد کیجیے گا۔ یا علی کہا، نیزے کی اڑی کو نکالا، ظاہر ہے جب نیزے کی اڑی نکل کر آئی ہوگی، جگر میں پیوست ہے، ہائے جگر کے ٹکڑے آئے ہوں گے، کیسے حسین نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوگا، میرے پاس لفظ نہیں ہے، مگر اتنا پتا ہے اکبر کو اپنے سینے سے لگایا۔ اکبر سے پوچھا تھا میرے لال کوئی وصیت تو نہیں ہے، میرے لال کوئی آرزو تو نہیں ہے، کوئی تمنا تو نہیں ہے؟ کیا کہا تھا علی اکبر نے؟ بابا آخری وقت ہے، ذرا بہن کا دیدار کرا دیجئے۔ اب جو حسین نے 2 انگلیوں کو بلند کیا، لے میرے لال ان دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھ لے۔ اب جو اکبر نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ جب وقت آخر چلے تھے مدینے سے، سغرا نے خاک کربلا مدینے کی خاک کو جمع کیا تھا، اور کیا کیا تھا؟ اے بھیا اکبر اس کے اوپر اپنے قدم کا نشان رکھو۔ اب اکبر نے جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ جب مدینے سے میں چلا تھا، سغرا نے خاک کو جمع کیا تھا، میرے قدم کا نشان رکھا تھا، اسی نشان قدم پر سغرا رخسار رکھے رو رہی ہے، اے بھیا اکبر، اے میرے بھائی، میری یاد نہ آئی، مجھے تو نے نہیں پکارا، مجھے نہیں بلایا۔ اکبر نے آواز بلند کر دی، بہن ہم نہیں آ پائیں گے، بس یہ ہماری آخری آواز ہے۔ جیسے یہ آواز سنی، خشے چوکی، نانی ام سلمہ کے قریب گئی، نانی میرا باجایا آ گیا، مجھے اکبر کی آواز آ رہی۔ نانی سلمہ نے سینے سے لگا کر کہا، اے بیٹی اکبر نہیں آیا۔ اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، آپ کے بیٹوں کو سلامت رکھے، آخری فکر اور مصائب تمام۔ اے بیٹی تیرا بھیا نہیں آیا، بس
اس کی آواز ہے جو تجھ تک پہنچ گئی، آواز ہے جو تیرے کانوں میں آئی ہے۔ وہ وقت آیا کہ آخری سانسیں تھی، حسین کی یہ تمنا ہے کہ لاؤ جوان کو خیموں میں لے جاؤ، اپنے سینے سے لگایا۔ جب کوئی وزن آپ اٹھاتے تو پشت پہ اٹھاتے، مگر یہ پہلا ایک وزن ایسا ہے جوان کا لاشا، حسین نے اسے کاندھے پہ نہیں رکھا بلکہ اپنے سینے سے لگایا۔ میں کہوں گا مولا سینے سے کیوں لگایا؟ تاکہ جب تک اکبر کا دل دھڑکتا رہے، میرے دل کو ڈھارس رہے کہ میرا جوان کا دل دھڑک رہا ہے، لے کر چلے۔ مگر جب نہ لے جا سکے تو آواز دی صدا لاش بسر آن کے لے جا بانو، چت گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بانو۔ چھوٹے چھوٹے بچے قریب آ گئے، لائیے ہم سہارا بن جائیں۔ کیسے ماں نے کلیجہ سنبھالا ہوگا، کیسے پھوپھی کو تسلی ہوئی ہوگی، آواز بلند ہوئی ہوگی، ہائے جوانوں کے صحرا باندھا جاتا ہے، میرا جوان خون میں نہا کے آ گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايا منقلب ينقلبون۔ اللہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کرے، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف۔ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں ان کے اولاد کو فرما، قرضداروں کے قرض کو ادا کر، جو کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں ان کے لیے ذاتی مکان، جن کے گھروں میں بیٹیاں جواں ہیں عزت کے ساتھ ان کے لیے بہتر سے بہتر اسکول کے انتظامات۔ ہم سبھی کو کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ یہ کورونا نام کی وبا اور یہ بیماری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو۔ یا اللہ لکھنؤ کی عزاداری چونکہ پوری دنیا میں مشہور ہے، یہ شہر عزا ہے، یہ شہر ادب ہے، شہر علم ہے، معبود یہاں عزاداروں کی حفاظت فرما، عزاداری کی حفاظت فرما۔ یا اللہ خلوص کے ساتھ ہمارے لیے عزاداری کو کرنے کے وسائل فراہم، معبود تمام تر عزاداروں کو جن و انس کے شر سے محفوظ، پروردگار زیادہ امتحان نہ لے۔ حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سبھی کو مولا کے ناصروں میں شمار۔ یا حسین یا حسین یا حسین۔